بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین، ناظرین، جہاں جہاں تک ہمیں سنا جاتا، دیکھا جاتا، ہمارے بھائی الحاج محمد ایوب صاحب کے نیٹ ورک کے توسل سے، اور یہ یاد رکھیں ایسے ہی قیامت کے روز بھی وسیلہ کام آنا ہے۔ سبحان یعنی جس دنیا میں وہ جو قیامت کا منظر ہے، قبر کا منظر ہے، دین ہے، جس دنیا میں ہم اس معاملے میں گزرتے ہیں لیکن وہ اس میں توجہ نہیں دیتے۔ جیسے ایک دوسرے کا بھائی جو ہے وہ دکھ کو تقسیم کرنے والا ہے، اور یہ یاد رکھ قیامت کے روز بھی ایسے ہونا، قبر میں بھی ایسے ہی ہونا، مدد ہوگی، سرکار تشریف لائیں گے، قبر میں بھی سرکار اور آخرت میں بھی سرکار اللہ کی بارگاہ میں آپ کی اور ہماری سفارش کریں۔ خیر، بہرحال میں نے اتفاق سے قرآن کریم فرقان حمید کی آیا مبارکہ پارہ نمبر 17 پارہ سے معروف آیا مبارکہ تلاوت کی ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ لفظ رحمت، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ آدم علیہ السلام کو کوئی آدم صفی اللہ، کوئی ابراہیم خلیل اللہ ہے، کوئی اسماعیل ذبیح اللہ، یوسف علیہ السلام، یعنی 1,24,000 کم و بیش۔ لیکن رحمت کا تاج اللہ نے اپنے محبوب کے سر کے اوپر پہنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ فما وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ رحمت کیا ہے؟ رحم، یہ رحم کرنا، یعنی کسی کے اوپر کہتے ہیں یار سالے سے کو رحم کر بھی، رحم کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے، گناہ گاروں کے لیے، سیاہ کاروں کے لیے اللہ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ مثلا اس کی بھائی ایوب صاحب، بھائی افضل صاحب، 2 مثالیں میں دیتا ہوں۔ ایک کتاب ہے الترغیب و ترہیب، اللہ اکبر۔ اس میں موجود ہے کہ اونٹ، اس نے اپنے مالک کی پوری زندگی خدمت کی، ظاہر ہے بچپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپے کی طرف ہے، ساری زندگی خدمت کی، اب وہ کمزور ہو گیا۔ تو باپ بیٹا کہتے ہیں یار یہ کمزور ہو گیا، انہوں بیچ دینا چاہیے، انہوں کسائیاں دے واسطے پانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سرکار کا یہ فرمان سن کے جہاں جہاں آپ سنیں گے اس وقت ہی سبحان اللہ کہہ دینا یہ ہے رحمت والا نبی۔ اور اونٹ بھی جانتا ہے کہ میری مشکل کشائی کہاں ہوگی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، شکایت کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی اونٹ نے، حضور میرے مالک نے، اس کے بیٹے نے رات یہ فیصلہ کیا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا، آئے، فرمایا اس نے شکایت کی ہے، جی حضور، حضور ایسا ہی ہے۔ فرمایا مانگو اس کی دولت، کیا مانگتے ہو، کتنی قیمت ہے، منہ مانگی دولت مانگو۔ جو کچھ مانگا اللہ کے نبی نے ان کو عطا فرما دیا۔ فرمایا جاؤ آج سے میں اس کو خرید کے آزاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب ایک اور دوسرا مشہور واقعہ ہے، یعنی قرآن بھی یعنی 1400 برس پہلے، اب تک وہی ہے، حدیثیں وہی آج تک ہے، لیکن یہ بار بار انبیاء کے یعنی احسن القصص اللہ نے قرآن میں انبیاء کے قصوں کو کہا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ اونٹ کا واقعہ، اور ایک ہرنی جال میں پھنس گئی، وہ چارہ کھانے گئی تھی اپنے بچوں کے لیے، تو شکاری نے شکار کر لیا۔ اب یہ بھی مسلمانوں دیکھو، جہاں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹے سنیں گے، وہ پھر ہمارے لیے بھی، اور علی حجویری مسجد میں جس ہمارے بھائی افضل بٹ مرحوم نے یہ قدم اٹھایا، اور اس کے ساتھی بھائی افضل صاحب، بھائی ایوب صاحب، ناچیز بھی، اور ان کے بیٹے عمران افضل بٹ، عثمان افضل بٹ، عرفان، ان کو بھی
اور اللہ اس مسجد میں آ کے جو جمعے کے روز 5 وقت نمازوں میں آ کے سجدے کرتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو آباد فرمائے۔ بٹ صاحب کی قبر کو بھی بھائی ایوب صاحب کے بھائی کافی سال ہو گئے، بھائی یونس صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، میرا بیٹا حافظ لیک الرحمان چشتی دنیا سے رخصت ہو گیا، جن کا کوئی بھی ہاتھ اٹھانے والے آج جمعہ کے دن ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے اللہ سب کی قبروں کو منور فرمائے اور سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اب یہ دیکھو ہرنی سرکار کو پکار رہی ہے مدد کے لیے، کہتے ہیں کہ نبی ولی مدد نہیں کرے، اس نے جب پکارا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں دیکھا، کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا، دیکھا ایک ہرنی ہے تو جال میں پھنسی ہوئی شکاری کے قریب سرکار تشریف لے گئے، عرض کی حضور میں بچوں کے لیے کھانا کھانے آئی تھی، لینے آئی تھی، میں شکار ہو گئے، تو آپ مجھے اس سے اجازت لے دیں، میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پلا کے پھر واپس آ جاتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ شکاری کہنے لگا حضور یہ بتائے کہ تیر کمان سے نکلا وہ واپس کبھی آتا ہے؟ سرکار نے فرمایا تمہیں علم نہیں، یہ وعدہ کس سے کر رہی ہے، یعنی وٹنس گواہ کس کو بنا رہی ہے؟ خیر اس نے چھوڑ دیا، بچوں کو جا کے کہا جلدی جلدی میرا دودھ پی لو، میں نے جانا ہے۔ کہا اماں یہ یاد رکھیں، کہیں کہ چشتی صاحب جی کیسی باتیں کرتے ہیں، کیا وہ سنتے ہیں اور دیواریں بھی سنتی ہیں، پتھر بھی سنتے ہیں، یعنی ہر چیز کا ذرہ ذرہ وہ اپنی زبان سے بولتا ہے۔ جس زمین پہ ہم چلتے ہیں قرآن پڑھ لیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے انسان اس کا اوپر اکڑ کے چلتا ہے، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَالْجِبَالَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کیا زمین کو پھاڑ دے گا؟ اونچا ہو کے اکڑ کے چلتا ہے، کیا آسمانوں کی بلندیوں کو چھو لے گا؟ تو زمین بولتی ہے، کہتی ہے سارا کچھ۔ خیر کہا جلدی کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے نبی، یہ ہے رحمت، سرکار وہاں جلوہ فرما ہے۔ کافی ٹائم گزر گیا، سرکار اس کے انتظار میں، جب وہ آئی تو شکاری نے دیکھ کر کہا حضور وہ تو آزاد ہوگی، پہلے مجھے آپ آزاد کرائیں، کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کریں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ سرکار انسانوں کے لیے رحمت تو ہے ہی، جانوروں کے لیے ایک اور درخت کی بات کر دیں، اللہ اکبر۔ حفصہ قبلہ یہ دیکھیں، ایوب صاحب ہمارے اپنے یعقوب صاحب جو 5 وقت نماز پڑھاتے ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کے معاملات میں بھی اپنی خصوصی مدد فرمائے۔ یعنی درخت، اللہ اکبر۔ ایک آدمی آیا عرابی، حضور میں نے کلمہ پڑھنا ہے لیکن کچھ مجھے کمال چاہیے، واحد صدیق با کمال ہے جنہوں نے کوئی کمال نہیں مانگا اور مسلمان ہوئے، سرکار کو مان لیا۔ کہا کیا تو چاہتا وہ درخت چل کے آ جائے؟ جی حضور۔ فرمایا جاؤ جا کے میرا اسے سلام کہو۔ ناظرین سامرین بڑی ذمہ داری سے میں کر رہا ہوں، سرکار نے اس کو فرمایا جاؤ جا کے اس کو میرا سلام کہو۔ جب اس نے جا کے سلام کہا تو پتوں سے، درخت کے پتوں سے آواز آتی وعلیکم السلام یا سید المرسلین۔ میں دوسری بات اس کو کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یاد کیا ہے۔ بس اس نے یہ سننا ہی تھا، رشک کرنے لگا، اپنی جڑوں کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے زمین سے نکالا، آگے آگے وہ عرابی ہے، پیچھے پیچھے درخت آ رہا ہے، اور سرکار کی بارگاہ میں آ کر اس درخت نے اپنی شاخوں کو قدموں کے اوپر رکھ دیا۔ میں سنا اب یہ جہاں رہے یا چلا جائے، حضور میرا کام ہو گیا، مجھے اب اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ جہاں رہے یا وہاں چلا جائے۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ یہ ساری کائنات پر تیرے اور میرے نبی کی رحمت ہے۔ ہم کلمہ پڑھنے والے غلام اگر سرکار کی رحمت سے بہرہوار نہ ہو تو ہماری یہ کمزوری ہے۔ میں اور لفظ نہیں کہتا۔ آج جمعہ کا دن ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ جہاں 1-2 حدیثیں مختصر میں عرض کر دوں۔ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی حضور ہم قیامت کے روز آپ کو کہاں تلاش کریں؟ تو سرکار نے فرمایا مجھے حوض کوثر پر تلاش کرنا۔ وہ گرمی اور وہ تپش، پاکستان میں ہم جاتے ہیں گرمیوں میں یا سعودیہ میں یا دوسرے ملکوں میں تو پیاس برداشت نہیں، تو جو دنیا کی گرمی جو ہے اور قیامت کی گرمی، اللہ اکبر، زمین آگ کی طرح بنی ہوئی ہوگی، اوپر بھی آگ ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرماتے ہیں میں حوض کوثر سے بھر بھر کے جام غلاموں کو پلا رہا ہوں۔ حضور وہاں اگر نہ ملے تو پھر
پلسرات پر، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، بہت لمبی حدیث ہے، صرف اشارہ کر دوں۔ سرکار سواری نہیں فرما رہے تھے، اللہ نے فرمایا پیارے جبریل پوچھو میرا محبوب آج مانگتا کیا ہے؟ یا اللہ میرے لیے یہ فرشتے بھی خدمت کے لیے، جنتی براق بھی، میں سوچ رہا ہوں کہ پلسرات سے جب امت نے گزرنا تو کیا ہوگا۔ فرمایا اے جبریل یہ عرض کر اللہ نے میرے پر اتنے بڑے بنائے ہیں، میں پھیلا دوں ایک پورے جو ہے دائیں ایک بائیں۔ تو فرمایا پیارے حبیب یہ اپنے پر بچھائیں گے کہاں؟ پلسرات پر، تو امت ربی سلم کہتی ہوئی آگے گزر جائے گی۔ تیسرا اللہ اکبر، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، قرآن پاک میں ہے یہ سورۃ الرحمن میں، کہ جب ہم تولتے ہیں نا ہمیں بھی حکم ہے جو تولنے والے ہیں پورا تولیں، کم نہ تولیں۔ تو فرمایا جب اعمال تل رہے ہوں گے اس وقت میں ترازو کے قریب ہوں گا، اپنی امت کے گناہوں والے پلڑے میں اپنی رحمت ڈال رہا ہوں گا، اور گناہوں والا پلڑا اوپر چلا جائے گا، نیکیوں والا پلڑا نیچے ہو جائے گا۔ یہ آخری بات، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ایک چھوٹا سا پرزہ ڈالیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ کون سا ہوگا؟ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ جو گناہوں والا پلڑا جو نیچے ہوگا تو نیکیوں والے پلڑا یہاں ہوگا۔ سرکار اس میں وہ جو امت نے، خادموں نے، غلاموں نے عقیدت و محبت سے سرکار کی بارگاہ میں درود شریف پڑھا ہے، وہ سرکار کاغذ کا پرزہ چھوٹا سا ڈالیں گے، نیکیوں والا پلڑا نیچے ہو جائے گا، گناہوں والا پلڑا اوپر ہو جائے گا۔ تو یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ دنیا میں بھی رحمت ہے اور قبر میں بھی رحمت ہے، حشر میں بھی رحمت ہے۔ اللہ ہمیں رحمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ جمعہ کا دن ہے، علی حجویری مسجد میں جمعہ سے پہلے ہم نے عرض کیا، گفتگو کی، ناچیز صاحبزادہ محمد رفیع چشتی سیالوی خطیب علی حجویری مسجد، سرپرست اعلیٰ پیغام دارہ پیغام قرآن دار لیک الرحمان پاکستان، الحمدللہ الحمدللہ۔ پھر میں اعلان کر دوں کہ کل سیٹرڈے جو ہے جو جامعہ محی الدین صدیقیہ آسٹن میں حضور شیخ العالم قبلہ پیر علاء الدین صدیقی جو سالانہ میلاد شریف کیا کرتے تھے وہ دنیا سے تشریف لے گئے، اور ان کے بعد ان کے حقیقی جانشین پیر طریقت ہے صاحب پیر نور العارفین صدیقی سجادہ نشین آستان عالیہ نہریہ شریف، کل ان کی زیر سیادت زیر قیادت عظیم الشان جشن میلاد ہوگا آسٹن برمنگھم میں۔ جہاں جہاں سے، ویسے تو دور دراز سے کوچیں آئیں گی لیکن سردی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی، جس جو سرکار کے اشاق ہیں خدام ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں، گرمی سردی سرکار کا عشق لے کے چل رہے ہیں۔ جہاں برمنگھم کے گرد و نواح مڈلینڈ میں جتنے بھی مسلمان بہنیں بیٹیاں سب آئیں سرکار کے میلاد میں اور سرکار کے جشن میلاد مصطفیٰ میں، تو انشاءاللہ سارے انتظام ہوں گے، سردی کا بھی انتظام اور یعنی میلاسی کا لنگر بھی، اور پھر قوالی بھی وہاں ہونی ہے، اور پھر قبلہ پیر نور عارفین صاحب آخر میں امت مصطفیٰ کے لیے وہ دعا فرمائیں گے اور سب مسلمان ہاتھ اٹھا کے آمین کہیں گے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو بھی ان کی دعاؤں کو بھی امت مصطفیٰ کے حق میں قبول فرمائے۔